آیت اللہ شہید دستغیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک عالم دین کا واقعہ، اور وہ اپنے والد سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب میں اپنے والد کو دیکھا. تو انہوں نے خواب میں والد کو دیکھا اور پوچھا کہ بابا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہے، کس طرح معاملہ ہے، عذاب کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں بتا تو نہیں سکتا کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے، وہ عالم مثل ہے، اس عالم میں بدن نہیں ہے، یہ والا بدن نہیں ہے، اس عالم میں جو ہے وہ سپیس ایسی نہیں ہے، اس میں ٹائم نہیں ہے، وہ الگ سپیس میں ہے، ایک الگ اس کی ڈائمنشنز ہیں. تو کہا کہ میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں وہاں عذاب کیسا ہے. تو کہا بالکل ایسے کہ چاروں طرف پہاڑوں اور درمیان میں تم پھنسے ہوئے ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہوں، تم فرار نہ کر پاؤ، عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ کے پیچھے کچھ لگ جائے، کوئی جانور لگ جائے تو آپ بھاگ جائیں گے، ادھر کوئی جگہ ہوگی، یا آپ کو کوئی مشکل ہو جائے تو آپ بولیں گے کہیں نہ کہیں تو نجات ملے گی. وہاں نہیں ہے ایسا، وہاں کہیں نہیں بھاگ سکتے، وہاں یہ عذاب کی کیفیت ہے. کہا بابا اچھا پھر یہ جو ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، یہ جو ہم کوئی چیز ایسی کرتے ہیں جو ثواب کے لیے ہو مرحوم کے، تو یہ کیسے وہاں پہنچتا ہے؟ تو کہا میں اس کو بھی تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا، سمجھائیں، لیکن میں مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے کسی بند کمرہ ہو اور اس میں عجیب گرم دھواں ہو، شدید اس میں گرمی ہو، اور ایک کھڑکی کھل جائے اور اس کھڑکی سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے. تو جب تم کوئی نیکی بھیجتے ہو مرحوم کے لیے تو بالکل اس نیکی اس ہوا کی جھونکے کی طرح آتی ہے. تو ہم اپنے سارے مرحومین کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. صلی علی محمد وآل محمد. تو یعنی اس طرح یہ جو چیز ہم کہتے ہیں مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ صلوات سے، نیاز سے، کھانے سے، اس کے نام پہ کوئی صدقہ دے دینا، اس کے نام پہ کسی مسجد میں کچھ کروا دینا، قرآن رکھ دینا، یا مطلب کسی کو فقیر کو، کسی ضرورت مند کو کوئی لباس دے دینا اس کے نام سے، تو یہ سب اس کو پہنچتا ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے. یہ اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ وہ عالم ہے کہ جو اس عالم سے بڑا کنیکٹڈ ہے، اور جب تک آپشن ہے، جب تک ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں. خود حضرت عیسیٰ کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، دیکھا قبر پہ عذاب ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو عذاب نہیں تھا. کہا پروردگار کیا معاملہ ہے، یہ پھر عذاب ختم ہو گیا. کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس پل کو بنایا تاکہ لوگ صحیح طرح گزر سکیں، اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے. یعنی اگر اولاد میں سے کوئی بھی نیک کام کرے گا تو آپ کے اپنے آباء و اجداد کی عالم برزخ میں اگر خدا نہ خواستہ مشکل میں ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھ دے، بسم اللہ پڑھ دے، تلاوت کر دے، بسم اللہ قرآن سیکھ لے، تو اس کی نسلوں تک جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں. یعنی ہم نے، کیونکہ ہم صرف مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، میٹر میں ہیں، تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ دوسرا جو عالم ہے وہ کیا ہے. تو عزیزان محترم، علماء اکرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایٹ اے سیم ٹائم پہ اس عالم میں بھی تھے، اس عالم میں بھی دیکھتے ہیں، اس عالم سے چیزیں لاتے ہیں، چیزوں کو پہنچاتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں ظاہری فائدے کے لیے، ظاہر سے فائدہ ہو، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کا فائدہ ہو سکتا ہے ظاہر میں آپ کو اتنا نظر نہ آ رہا ہو، لیکن باطن پہ آپ کو افیکٹ ڈالتا ہے. بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ نجف اشرف میں مولا کی حرم کی زیارت پہ جاتے تھے تو ابا کو اوڑھ کے، جب جاتے تھے تو صحیح تھے، جب واپس آتے تھے تو ابا اوڑھ کے آتے تھے. تو ان کے شاگرد نے ایک دن روک لیا ان کو کہ بھائی جاتے تو آپ سیدھے ہیں، واپس آپ ابا کو سر پہ کیوں اوڑھ کے آتے ہیں؟ تو کہا میں نہیں بتا سکتا. کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا. کہا ایک شرط پہ، جب تک میں زندہ ہوں تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ. کہا میں وعدہ کرتا ہوں. کہا کہ جب میں اندر جاتا ہوں تو مولا عنایت کرتے ہیں، زیارت میں مجھے عنایت کرتے ہیں تو میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں، اور میں اس لیے، اور یہ کیفیت تھوڑی دیر رہتی ہے، تو میں اپنے آپ کو ڈھانک کے اس لیے آتا ہوں کہ میں کسی کو نہ دیکھوں اس کی اصلی شکل، اور بعد میں جب میں اس سے ملوں تو میں اس کو اس کی طرح ملوں کہ اندر کی شکلیں کیسی ہیں. تو بہرحال وہ شاگرد تھا، اس نے بڑی ضد کی کہ مجھے بتائیں کہ میری شکل کیسی ہے. تو چھوڑو رہنے دو. کہا نہیں، جب تک آپ مجھے